لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اراکین حج جاری ہیں اور سبب منتظر ہیں. انشاءاللہ خطبہ حج بھی ہوگا، اور ظاہر ہے ہم آج کے اس دن کے موقع پر تمام تاریخی واقعات کو یاد کرتے ہیں. آئیے ایسی ہی کچھ تاریخی واقعات جو آج کے اس دن کی مناسبت سے ان کو یاد کر کے ان کا لطف لیتے ہیں. کلرز کیا تھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک فیز، ایک چیپٹر، کہ جب نار نمرود میں وہ ڈالے گئے اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پیدا ہونے سے لے کر بت پرستوں کو چیلنج کرنے سے لے کر نار نمرود میں ڈالے جانے سے لے کر وہاں سے بچایا جانے تک، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. قربانی ہوگی، ابھی قربانی کا موسم ہے. قربانی قربت بڑھاتی ہے، قربت درجات بڑھاتی ہے. کسے معلوم تھا کہ نمرود کی خدائی سے تنے تنہا ٹکرا جانا اور اس کے نتیجے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو کسے معلوم تھا نمرود کی خدائی سے تنے تنہا ٹکرا جانا، اس کو چیلنج کرنا اور اس کے نتیجے میں جہنم کے مثل کی آگ کی سزا. اس نے اپنے جہنم بنائی تھی نا، جہنم کے مثل کی آگ کی سزا قبول کرنے کی قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی آخری قربانی نہیں تھی، اور بڑے مراحل تھے آگے. یہ عظیم الشان قربانی قربانیوں کے سلسلے کی تمہید تھی، ابتدا تھی. پھر کیا ہوا نار نمرود سے بچنے کے بعد؟ بس یہ مرد قلندر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، اپنی زوجہ جناب سارہ لیے شہر کو چھوڑا. انہوں نے کنعان نامی بیابان کو اپنا گھر بنا لیا. یہ ان کی زندگی کے فیز چل رہے ہیں، چیپٹرز چل رہے ہیں. جوانی، بڑھاپے کو، اور پھر اب بڑھاپا اپنی انتہا کو پہنچنے کو تھا. کل ان کی ولادت سے آغاز کیا تھا کل. اب جوانی بڑھاپے کو، بڑھاپا اپنی انتہا کو پہنچنے کو تھا. اللہ تعالیٰ نے سن لی اور اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام سے ان کے آنگن میں بہار آ گئی. اللہ اکبر. لیکن کون جانتا تھا یہ خوشی در حقیقت ایک اور قربانی کا پیش خیمہ تھی. ابھی اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آغوش مادر میں ہیں. اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، عمر کے اس حصے میں عطا کیا ہے، آغوش مادر میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے خلیل کی قربت کو آزمانے کا فیصلہ کیا. حکم ہوا اپنے اس معصوم بچے کو اس کی ماں سمیت سینکڑوں ہزاروں میل دور فاران کی وادی میں جو بالکل بے آب و گیا ہے چھوڑا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حکم سنا. بظاہر تو خلاف عقل تھا، بظاہر تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی پانی، آبادی، وادی، کچھ بھی نہیں. نو مولود ہے، ابھی عمر کم ہے اور چھوڑ. بظاہر خلاف عقل تھا، لیکن عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو بات بظاہر خلاف عقل ہے لیکن عشق کے معیار پر پورا اترتی ہے. عشق کا تقاضا یہی تھا سمعنا اطعنا، سننا حکم مان لینا بس. تو بس اب یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب قافلہ ہے، 3 افراد مشتمل ہے. ایک عجیب و غریب قافلہ ہے، روانہ ہو گیا ہے. اس قافلے میں ایک 80 سال سے زائد کا بوڑھا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ڈیکیڈز کی دعاؤں کا نتیجہ، کئی سالوں کی دعاؤں کا نتیجہ ایک معصوم بچہ ہے اس قافلے میں، اسماعیل علیہ السلام. یہ بچے کی ماں ہے. یعنی میں سوچتا ہوں اگر راستے میں ان سے کوئی پوچھ لیتا کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، تو مجھ سمیت کوئی بھی ان کے جواب کو سمجھ نہ پاتا کہ یہ کیا. اس لیے کہ بظاہر تو عقل کے خلاف تھا، ہاں عشق کے معیار پر پورا تھا کہ اپنی زندگی بھر کی دعاؤں کے نتیجے میں اپنے معصوم بچے کو اس کی ماں کے ہمراہ ویرانے میں چھوڑنے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہوا. چشم فلک نے دیکھا ایک بزرگ باپ اپنے معصوم بچے اور بیوی سے دور لیکن اپنے رب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. بچے سے دور ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں چھوڑ کے، بیوی سے دور ہو رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے. جب باپ قربانی کا ایسا پیکر ہو تو پھر ایک نبی کی ماں کیوں کر پیچھے رہے. ایک لفظ منہ سے نہ نکالا. اور آپ پس منظر میں مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، ذرا سوچئے یہ کہ یہ وہ جگہیں جہاں پر یہ واقعات پیش آئے ہیں، اندازہ کیجئے. ایک لفظ منہ سے نہ نکلا، جان گئی تھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لیے ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹھی
اپنے ہر لمحہ دور ہوتے ہوئے شوہر کو اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. نظروں سے اوجھل ہو گئے اب سمجھ گئیں اب شوہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا, اب جینا ہے اپنے اور اپنے بچے کو زندہ رکھنا ہے, تو پھر اب بھاگ دوڑ کرنی ہوگی. لیکن اس بیابان میں بھاگ دوڑ کیسی ہے؟ میں خدا کی قسم سوچتا ہوں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بیابان میں ذرا سوچیے, اپنے اولاد والے سوچیں کیسی بھاگ دوڑ. نہ کھیتی ہے, نہ ہریالی ہے, نہ درخت ہے, نہ پودے ہیں, اور ہوں بھی کیوں کر اس وادی میں تو ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہے. اپنی موت کا خوف انسان کو نہیں ہوتا اتنا جتنا بچے کی موت کا خوف. بچے کی تکلیف کا سوچ کر انسان بڑے سے بڑا ترم خان اولاد کی تکلیف کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. یہاں تو موت بظاہر نظر آ رہی ہے. جناب ہاجرہ کو اسی بات نے اس درجہ بے چین کیا. اب اپنے معصوم بچے کو تھوڑا سوچیے, عرب, ریگستان, گرمی, صحرا, پانی نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, بچے کو وہیں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکل پڑی ہیں. سامنے ایک پہاڑی ہے, اس امید پر کہ شاید اس پہاڑی کی دوسری جانب پانی ہو یا شاید دوسری جانب آبادی ہو, پہاڑی کی جانب روانہ ہوتی ہیں. کبھی مڑ کر اپنے بچے کو پیچھے دیکھتی ہیں کہ اس کی زندگی کی تو خیر ہے, کبھی پہاڑی کو دیکھتی ہیں جہاں ان کو امید تھی کہ بچے کی زندگانی بچانے کے لیے پانی مل جائے گا. حجاج جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی کوہ صفا کی پہاڑی تھی, اور آج بالکل ایک نئے انداز میں آپ کو پہاڑی دیکھنے ظاہر ہے رینوویشن اور کنسٹرکشن کے بعد. سوچئے یہ صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں. حجاج جانتے ہیں یہ پہاڑی کوہ صفا, اور بچہ اس مقام پر تھا جہاں آج آب زمزم ہے, جہاں سے پھر برآمد ہوا. بے چین ماں تپتی دھوپ میں, عرب کی دھوپ میں جو گویا پتھروں کو بھی پگھلا دے, اس میں وہ کوہ صفا پر چڑھ جاتی ہیں. وہاں چڑھنے کے بعد امید مایوسیوں میں بدل جاتی ہے. پانی نہیں ملتا, آبادی نہیں ملتا. اچانک ان کی نظر کچھ دور دوسری پہاڑی پر پڑتی ہے, مروہ کی پہاڑی. بے چین مامتا لمحہ بھر تاخیر کیے بغیر دوسری پہاڑی کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں. اس پہاڑی کا نام کوہ مروہ ہے. اب حال یہ ہے کہ بے چین ماں کبھی پیاس سے تڑپتے بچے کو دیکھتی ہے تو کبھی امید بھری نظر سے کوہ مروہ کو دیکھتی ہے. کبھی رفتار تیز ہو جاتی ہے, کبھی رفتار کم ہو جاتی ہے. اب میں نے علماء کرام سے پوچھا, یہ ہم جو سنتے ہیں کبھی رفتار تیز ہو جاتی ہے, کبھی رفتار کم ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. جب ہم سعی بھی کرتے ہیں, ایک مقام آتا ہے لائٹس کے ذریعے اس مقام کو الگ کیا گیا ہے, تفریح کی گئی ہے کہ جہاں یہ تاکید ہے کہ ذرا تیز دوڑا جائے. میں نے علماء کرام سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی, یہ اس زمانے میں یہ جو راستہ تھا صفا اور مروہ کے درمیان, جس جگہوں پر آج حاجیوں کو تاکید ہوتی ہے کہ ذرا تیز دوڑیں, یہ جگہ اس وقت ذرا زمین سے نیچے تھی, ان ایون سرفیس تھی. تو جب جناب ہاجرہ اس جگہ پر جاتی تھی, زمین کے اس حصے میں جاتی تھی, تو انہیں نظر نہیں آتے تھے اپنے فرزند, اس لیے ذرا تیز دوڑتی تھی. اللہ نے اس عمل کو بھی حصہ بنا دیا, صرف صحیح کو حصہ نہیں بنایا, اس عمل کو بھی حصہ بنا دیا کہ یہاں سے جناب ہاجرہ تیز دوڑی تھی, حاجیوں تم بھی تیز دوڑو. کیا کہنے ہیں, اتنی ادا پسند آئی, اتنی ادا پسند آئی. تو کچھ حصہ جو زمین سے نیچے تھا وہاں جاتی, اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے, رفتار تیز کر لیتی. آج حاجی بھی مرد حضرات وہاں تیز گزرتے ہیں. چلتے دوڑتے دکھیاری ماں کوہ مروہ پر چڑھ جاتی ہیں. وہاں بھی پانی نہ ملا, کوئی پانی دینے والا نہ ملا, کوئی ماں کو, لیکن ماں کو خود سے زیادہ اپنے بچے کی جان پیاری تھی. بس وہ ایک مرتبہ پھر صفا کا رخ کرتی ہیں. یہ سلسلہ اس وقت تک تھمتا ہے جب وہ مروہ پر آ کر رک جاتی ہیں, مایوس ہو کر واپس اپنے بچے کی جانب بوجھل قدموں سے روانہ ہو جاتی ہیں. لیکن ایک لمحے کے بعد ان کا خوف اور نا امیدی خوشی میں بدل جاتی ہے کہ جس پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے تھے, اوپر والے نے وہی پانی بچے کی ایریوں کے رگڑنے سے پیدا کر دیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پانی بھی اتنا کہ روکے نہ رکے, بے اختیار ماں کے منہ سے نکلا زم زم, رک رک. اس ماں کے منہ سے نکلا ہوا زمزم آج تک ہر مسلمان کی زبان سے جاری ہے. اللہ اکبر. بچے کی ایڑیوں سے جاری ہونے والا پانی آج بھی جاری ہے. ماں جن 2 پہاڑیوں کے درمیان کبھی تیز کبھی آہستہ دوڑتی تھی, آج تک کروڑوں انسان اسی طرح دوڑ چکے, دوڑتے رہیں گے, آج بھی دوڑیں گے, ابھی بھی دوڑیں گے. چشمہ زمزم بھی حرم کا حصہ بن گیا. صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی حج و عمرہ کا حصہ قرار پائی. یہ تھا آغاز حرم کا, یہ تھا آغاز شہر مکہ کا. زمزم, صفا, مروہ, مکہ آباد ہو رہا ہے. بس جوان بیٹا
اب اسماعیل علیہ السلام ابو العرب کہلائے، اسماعیل علیہ السلام ابو العرب. اب تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں ان چیپٹرز کو. اسماعیل علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور عشق کے تمام تقاضے نبھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی کو پہنچے، پھر حکم ہوا زمین پر میرا گھر تعمیر کرو. یہ عظیم کام ابراہیم علیہ السلام سے لیا جا رہا ہے. حکم ہوا میرا گھر تعمیر کرو. کعبہ کہاں بننا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی. بس جوان بیٹا اسماعیل علیہ السلام دور نزدیک سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا رہا. باپ ان پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے خانہ خدا کی بنیادوں میں ڈالتا جاتا. ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، ظاہر ٹیلی ویژن کے ذریعے سب نے دیکھا ہے، براہ راست دیکھا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی سے ہم واقف ہیں. اس قدر وسیع و عریض اور بلند عمارت ہے کہ صرف اس کی دیواروں کی چوڑائی 1 میٹر کے قریب ہے. 2 افراد کے لیے سوچئے اس زمانے میں جب کوئی ریسورسز نہیں ہے، چارٹرڈ پلینز نہیں ہے، کارگو ٹرینز نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، اس زمانے میں 2 افراد کے لیے اس خانہ خدا کا تعمیر کرنا کتنا محنت طلب کام ہوگا. تو اب کیا ہوتا ہے، جب دیواریں قد آدم ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اپنے قدموں تلے رکھا تاکہ تعمیر جاری رہ سکے. پتھر پہ چڑھ کر پھر مزید تعمیر، اور بالآخر کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں. جنت سے لائے ہوئے پتھر کو ایک کونے میں نصب کر دیا گیا. اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. تو جنت سے لائے ہوئے پتھر کو ایک کونے میں نصب کر دیا گیا. احادیث کے مطابق یہ برف کی مانند سفید چمکدار پتھر تھا. اب کالا پتھر ہے جو، اور اسی پتھر کی مانند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. بس لگایا جانے والا پتھر قیامت کے لیے قابل بوسہ قرار پایا. یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں تلے رکھا ہوا پتھر، یعنی جس پتھر پہ وہ چڑھ کر پھر کعبے کی دیواروں کو اور اونچا کرتے جاتے تھے. اور علماء نے بتایا کہ یہ حکم خدا سے وہ پتھر جو دیوار اوپر ہو جاتی پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. وہی پتھر نصب ہے مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم کی تاریخ، مقام ابراہیم کے اندر وہ نصب ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی واضح ہیں مقام ابراہیم میں. خانہ کعبہ کا تو یہ حجر اسود، مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کا دروازہ ملتزم قرار پایا. چھت پہ نصب نالا میزاب رحمت قرار پایا. اب باپ بیٹوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی. دعا بڑی دلچسپ ہے، بڑی اہم ہے، شاندار ہے. سارا کچھ ہو گیا، اب باپ بیٹوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بس اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حرم میں کھڑے ہو کر، یہ سارا عمل مکمل ہو گیا، اب حرم میں کھڑے ہو کر پوری انسانیت کو حج اور عمرے پر آنے کی دعوت دی. پوری انسانیت آواز بلند کی. روایات کے مطابق اس آواز کو بحکم خدا پوری کی پوری انسانیت نے سنا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انتظام کیا کہ سب نے اس آواز کو سنا. اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دیا. اسماعیل علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے خانہ کعبہ کی خدمت پر مامور ہوئے اور عربوں میں خانہ کعبہ کا حج شروع ہو گیا. پھر آگے بڑھتے ہیں تیزی سے. اب کیا ہوا؟ لیکن مرعوب زمانہ کے بعد لوگوں نے اسی کعبے میں بتوں کو لا کے رکھنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اس طرح پھر رہا تھا کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر زمین پر گھسٹ رہی تھیں. روایات کے کچھ الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ بت لا کر رکھا تھا. یہ وہ پہلا شخص ہے. اس کے بعد سلسلہ چل نکلا تا آ کے خانہ خدا 365 بتوں سے بھر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حرم کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ارسال کیا. اللہ، میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 ہجری
فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہی مٹنے کے لیے ہے۔ یہ خانہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے خانہ خدا کی یہ پوری تاریخ، اور جاتے آتے بس میرا دل چاہتا ہے، ہم نے صفا و مروہ کے حوالے سے آپ نے یہ ساری داستان سنی، یہی صفا کا وہ پہاڑ ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ نے یہ ویژولائز کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کس طرح نکالا۔ اب یہی خانہ خدا ہے، یہی پہاڑی ہے صفا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گئے، بلایا، مفہوم واقعے کا، سب کو بلایا، بستی والوں کو بلایا، اور یہی تو وہ واقعہ ہوا تھا نا کہ جب سرکار نے سب سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کے تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات مان لو گے؟ ابھی اعلان نہیں ہوا رسالت، باقاعدہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی بات مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ یہی صفا کی پہاڑیاں۔ اور پھر کچھ روایات میں ملتا ہے کہ آگے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات پر یقین کر لو، پھر پہاڑی کے پیچھے جا کر دیکھو اور کچھ بھی نہ ہو، پھر کیا رد عمل ہوگا؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں، لیکن آپ نے سچ ہی کہا ہے، کیونکہ ہم نے زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ اور بس جاتے آتے یہی وہ مقام ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر اعلان رسالت کرتے ہیں، ابو لہب گستاخی کرتا ہے، ماننے سے انکار کرتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے، میں وہ الفاظ اس انداز میں نہیں دہرا سکتا، لیکن کہتا ہے کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا آپ نے، وائے ہو تو ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ گستاخی کر رہا ہے ابو لہب، مخاطب ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب، جواب دے رہا ہے خداوند تعالی۔ ادھر ابو لہب نے گستاخی فرمائی، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے بلایا تھا، وائے ہو تف ہو۔ جواب میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیات نازل ہوئی جو ہم سب کو معلوم ہے، جو ہم سب کو یاد ہے۔ ادھر ابو لہب نے یہ کہا، وہاں خداوند تعالی نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بدبخت اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، میں بچ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ مخاطب ہو رہا ہے مصطفیٰ سے، جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کے صدقے میں اور ان ساتوں کے صدقے میں ہم سب کو خانہ خدا کی زیارت جلد از جلد اور بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔